السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، کراچی میں گول پلازا جل گیا، اربوں کا نقصان ہو گیا، 20 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے، میں تو کہوں گا شہید ہو گئے۔ یہ واقعات اس طرح کے کب تک ہوتے رہیں گے؟ انتظامیہ کیا کرتی ہے؟ جو تاجر تنظیمیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ یہاں راولپنڈی میں ایک ماضی میں ایک پلازا تھا، گکھڑ پلازا، وہاں آگ لگی تھی۔ اس کے مناظر آج تک مجھے یاد آتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھی اور بڑا المناک واقعہ تھا وہ۔ اس پر میں اپنی رائے دوں گا۔ پھر ناظرین، بڑی شادی ہوئی ہے، غم کی خبر کے ساتھ، رائیونڈ میں جنید صفدر کی، اور وہاں فیلڈ مارشل بھی گئے، باقی دنیا بھی گئی۔ اس میں کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ نیگیٹو تبصرے ہوئے، تو اس پہ میں بات کروں گا کہ نیگیٹو تبصرے کوئی ضروری تھے؟ ایک خوشی کا موقع ہے، ایک خاندان کا معاملہ ہے، ہر ایک کے یہاں شادی میں تقریبات میں ہوتا ہے۔ بہرحال اس پہ میں بات کروں گا۔ پھر ناظرین، اچکزئی کیسے اپوزیشن لیڈر ثابت ہوں گے؟ پھر بات ہو رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائیں گے تو جوڈیشل کمیشن کا بائیکاٹ ختم کریں گے، یعنی ہر چیز ملاقات سے منسلک ہے۔ اس پہ میں اپنی رائے دوں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، گول پلازا ہے ایم اے جناح روڈ کراچی میں، جہاں آگ لگی ہفتے کی رات 10:19 پہ کہہ رہے ہیں، وہ 26 منٹ پہ کہہ رہے ہیں، اور یہ 2 دن آگ لگی رہی، 36 سے 37 گھنٹے 38 گھنٹے کہا جا رہا ہے۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ 60 لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں، 20 کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، 9 کی لاشیں پہچانی نہیں جا رہی کیونکہ جھلس گئیں۔ اور کراچی میں اکثر ہوتا ہے، آگ لگتی ہے پلازوں میں، فیکٹریوں میں، اور ویکنڈ پہ لگتی ہے۔ یہ بڑا سوال ہے۔ پھر حفاظتی اقدامات کیا ہیں؟ ریسکیو کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ بڑا ناقص ہے۔ سڑکیں وہاں ٹوٹی پڑی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ پھر بحیثیت قوم ہمارا جو رد عمل ہے وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ ایریا کو کارڈن آف کرنا ہوتا ہے سیکورٹی فورسز کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، وہ بھی نہیں کیا گیا۔ لوگ آگے بڑھے جا رہے تھے۔ میں نے بڑا قریب سے آبزرو کیا اس سارے واقعے کو، اور سٹوریاں بھی دی ہیں اس پہ۔ اور وہ ایک قصہ گرا، اچانک لوگ پھر پیچھے بھاگے۔ پولیس کہاں تھی؟ اس نے بروقت کارڈن آف کیوں نہیں کیا؟ یہ جواب چیف منسٹر کو دینا چاہیے۔ میئر کراچی کہاں تھے جی؟ وہ اسلام آباد میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے بھائی، ویکنڈ پہ آئے ہوئے تھے، چلیں جو بھی ان کے مصروفیات ہوں گی۔ وہ تاخیر سے وہاں پہنچے، پھر بڑا شور مچایا ہوا ہے۔ حفاظتی اقدامات کوئی نہیں ہے پلازوں کے اندر۔ جو بیسمنٹس ہوتی ہیں ہر پلازے کی، ہر مارکیٹ کی، جب بھی نقشہ ناظرین منظور ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے پارکنگ۔ پھر وہ رشوت دیتے ہیں، اور رشوت کھانے والے محکمے والے اس کو الاؤ کر دیتے ہیں، یہاں دکانیں بنا دیں۔ یہ راولپنڈی اسلام آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، ہر شہر میں یہ معاملات ہے۔ ایون 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی ہے کہ بھی وہ بھی پارکنگ کے لیے ہوتے ہیں، وہاں بھی وہ بیسمنٹ پارکنگ کے لیے، وہ بھی 2 نمبری کرتے ہیں۔ 2 نمبری پہ جب ہوتی ہے سب خوشی رشوت دے کے سارے کام کا۔ وہ جیسے ملک ریاض صاحب نہیں کہتے، فائل کو میں پہیے لگاتا ہوں، وہ سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا تھا، تو سارے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی ہے، پھر نتیجے یہی آنے ہیں۔ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے، نقشے پاس کرنے والے ادارے رشوت لے کے یہ سارے معاملات کریں گے تو پھر تباہیاں ہوتی رہیں گی۔ کوئی تو ہو جو اس کو روکے۔ وہ پتہ چلتا ہے جی وہ فلاں ادارہ بندہ تھا، وہ تو ریٹائر ہو گیا، وہ تو چلا گیا جی، امریکہ بھاگ گیا، کینیڈا بھاگ گیا۔ وہ بلدیہ ٹاؤن میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا بڑا آگ کا، کراچی میں۔ تو ایسے واقعات ناظرین ہوتے رہیں گے۔
ریسکیو کی ٹیموں کے پاس وسائل کیوں نہیں ہیں؟ بجٹ کہاں جاتا ہے؟ پھر جو تاجروں کی ایسوسیشن ہے، حکومت کو تو FBR کو تو ٹیکس دینے سے انکار کرتے ہیں، ہڑتال کر دیتے ہیں. اپنی ایسوسیشن کو وہاں ہر دکاندار 5,000 روپیہ مینٹیننس کے نام پہ دیتا ہے. کروڑوں روپے وہاں جمع ہوتے ہیں. 1200 دکانیں ہیں، حساب لگا لیں کتنے منتھلی جمع ہوتے ہیں. ان کے پاس اپنا کوئی سسٹم نہیں ہے، اکوپمنٹ نہیں ہے. آگ بجھانے والا فوری کوئی آلے نہیں وہاں دسل. کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے. جہاں ایمرجنسی ایگزٹ ہوتی ہے وہاں سیڑھیوں پہ بھی دکانیں اور کھوکھے الاٹ ہو جاتے ہیں جی. یہ ہر شہر میں ہے، کراچی کی نہیں میں صرف بات کر رہا. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اجتماعی طور پہ ٹھیک، پورے ملک میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. 2005 میں زلزلہ آیا تھا، بلڈنگ کوڈ نئے بنائے گئے. اس حوالے سے کیوں نہیں کام کیا جاتا؟ جب آپ کمرشل بلڈنگوں کو الاؤ کرتے ہیں کیوں نہیں قانون پہ عمل کیا جاتا؟ کون ہے ان کی رشوت کھاتے ہیں؟ اللہ کے ہاں تو ان کی پکڑ ہونی ہے نا، ایک دن ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے. تو یہ بس پھر ناظرین اب چیف منسٹر کہہ رہے ہیں جی ہم نے بڑا یہ کیا، معاوضہ دیں گے، یہ کریں گے. 1 کروڑ معاوضہ، کیا معاوضہ؟ 10 کروڑ بھی دے دیں گے کیا؟ جنہوں نے لٹنا تھا لٹ گئے، مرنا تھا مر گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے. پھر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا ہے 2008 والا، گکڑ پلازے والا. یہاں شہید ملت اسلام آباد میں آگ لگی تھی سیکٹریٹ میں. لیاقت علی خان شہید ملت کے نام پہ بنا تھا سیکٹریٹ، جب اسلام آباد کیپٹل بنا تھا. تو وہ ابھی تک وہ وہاں لفٹیں روز خراب ہو جاتی ہیں. تو وہ یہاں بھی 3 دن آگ لگی رہی تھی کیونکہ CDA کے پاس نہیں. اور گکھڑ پلازا میں بھی آگ لگی تھی. ہمارے ایک عزیز بھی کی اس میں ڈیتھ ہوئی تھی، ان کی لاش نہیں ملی تھی، جل گئی تھی ان کی لاش. تو وہ دکھ آج تک ہمیں یاد ہے. پیاروں کا دکھ جو ہوتا ہے نا ہر ایک کو یاد رہتا ہے. ان چیزوں پہ جو انویسٹر ہوتا ہے اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن حکومتوں کا کیا کام ہے، اداروں کا کیا کام ہے؟ وہ کیوں نہیں سیدھے راستے پہ چلتے؟ جب رشوت لے کے جیب میں ڈالتے ہیں کیا ان کے گھر میں برکت پڑتی ہے؟ جو رشوت لے کے غلط نقشے پاس کرتے ہیں اور بیسمنٹوں پہ بھی اور ایگزٹ پہ بھی دکانیں الاؤ کر دیتے ہیں، بعد میں کوئی چکری نہیں کرتا. آتے ہیں وہ کھیچے میں پیسے ڈالے، انسپیکٹر صاحب آئے جی فلاں محکمے کے آئے، فلاں سے آئے. یہ ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ آپ نے بڑا کام کیا پنجاب میں، ستھرا پنجاب ہو گیا، فلاں ہو گیا. آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پنجاب کے اندر جتنے پلازے ہیں راولپنڈی سے شروع ہو جائیں. بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں جو یہاں بنی ہوئی ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں، وہاں سے شروع ہو جائیں. دیکھیں کہ جس پلازے کی بیسمنٹ پارکنگ کا نقشہ پاس ہوا ہے، اگر وہاں دکانیں بنی ہیں ان سب کو سیل کریں، سب کے خلاف کارروائی کریں. یہاں وزیر داخلہ صاحب ہیں، بڑے پھرتیلے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں. اسلام آباد کے اندر بھی جائیں، چیک کریں، بلیو ایریا میں چیک کر لیں. سب سے بڑا کمرشل ہب ہے اسلام آباد کا، وہاں چیک کر لیں. بس یہاں سے آغاز کر لیں. پھر چیف منسٹر سندھ بھی اپنا کام کریں، میئر بھی اپنا کام کریں. تو ناظرین یہ معاملات ہیں. بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے جو دنیا سے چلے گئے، اور ان کے لواحقین کو صبر دے. پھر دوسرا معاملہ ناظرین تحریک انصاف کا تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں. بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا ہم نے یہ بائیکاٹ نہیں ختم کرنا جب تک بانی PTI سے ملاقات نہیں کرائی جاتی. ایک تو پارلیمان ہے، وہاں کی کمیٹیوں سے آپ کا استعفے دینا. وہاں اپوزیشن لیڈر تو آپ نے لے لیا ہو اسپیکر سے عہدہ، کمیٹیوں میں جانے میں کیا عرض ہے بھائی؟ آپ جائیں واپس کمیٹیوں میں. پھر یہ جوڈیشل کمیشن تو الگ ہے بھائی، اس میں آپ ممبر ہیں بیرسٹر گور صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب. جائیں اپنا انپٹ دیں. ججوں کی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں، وہاں ترقیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. جائیں، اس کا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے نا.
جوڈیشل کمیشن کا. ویسے تو آپ بڑے کہتے ہیں 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم ہم نہیں مانتے, تو یہ اسی کے تحت بنا ہے نا جوڈیشل کمیشن. تو ممبرشپ نہ لیتے, پھر ممبرشپ بھی لی اور آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. بہرحال آپ کی رائے ہے. بیرسٹر غور صاحب آپ بڑے آدمی ہیں. پھر ناظرین اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہو گئے, باضابطہ ہو گئے. فارمولے بھی ان کی طرف سے بہت سے آ رہے ہیں. شہباز شریف حکومت ختم ہو گئی ان کے مطابق, فارمولہ دینے سے ختم ہو گئی. تو میں نے اس دن بھی ایک سوال اٹھایا تھا کہ یہ 2018 کے الیکشن جو آر ٹی ایس بیٹھا تھا اس کے متعلق بانی پی ٹی آئی سے بیان دلوا دیں کہ وہ غلط مینڈیٹ ملا تھا, تو پھر شہباز شریف کو بھی آپ طنز کریں, درست ہے, پھر صحیح ہے. اس کو آپ درست مانیں اور اس کو آپ غلط مانیں, تو پھر یہ کنٹرڈکشن ہے اچکزئی صاحب. دونوں کے متعلق آپ کو اپنے ماضی والا موقف جو ہے نا آپ کا تھا 2022 سے پہلے کہ یہ جعلی اسمبلیاں ہیں, جعلی مینڈیٹ ہے, وہ بھی اس کو بھی واپس لائیں, اور یہ وہی آپ کے مطابق جعلی ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ کی رائے میں اور آپ کی بات میں وزن آئے گا. ناظرین شادی ہوئی ہے لاہور میں کیپٹن صفدر صاحب کے بیٹے جنید کی اور مریم نواز کے بیٹے میاں صاحب کے نواسے کی. وہاں فیلڈ مارشل بھی گئے ہیں کل ولیمے میں, تصاویر بھی وائرل ہوئی ہیں اور بھی شخصیات تھیں بڑی. تو کچھ میں نے سوشل میڈیا پہ کلپس دیکھے ہیں, بڑا اس میں کمنٹس دیکھے ہیں, بڑا دکھ ہوا. کسی کی ماں بہن بھی ہو, شادیوں میں اسی طرح کی ڈریسنگ ہوتی ہے, لہنگے پہنے جاتے ہیں, لیڈیز پہنتی ہیں, وہ تیار ہوتی ہیں, میک اپ کراتی ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے مریم نواز کے متعلق بیہودہ کمنٹس کیے. کچھ لوگوں نے مریم اورنگزیب جو سینئر منسٹر ہیں ان کے متعلق کمنٹس کیے. کسی ایک نے تو یہاں تک کچھ چند نے لکھا, چلے میں وہ ریپیٹ ہی نہیں کرتا, چھوڑنے رہنے دیں, سب کی مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں. اس طرح کی چیزوں پہ پالیٹکس کو الگ رکھیں. یہ فیملی فنکشن تھا, کسی اور کی بھی شادی ہوئی ہیں, میں نے تو کبھی کسی پہ الٹا تبصرہ نہیں کیا. طلاقیں بھی ہوئی ہیں, میں نے بھی کبھی رائے نہیں دی. چھوڑیں, وہ فیملی میٹر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی بند کمرے میں بھی نکاح ہوئے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا اس کو ابھی خفیہ رکھنا ہے, میں نے کبھی اس پہ رائے نہیں دی. چھوڑیں, ذاتی معاملات ہوتے ہیں زندگی کے ہر ایک شخصیت کے. تو اس طرح کی چیزوں کو آپ سیاست میں نہ لائیں اور سیاست کو سیاست رہنے دیں. اور نجی جو فیملی کے معاملات ہوتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب بڑے خوش تھے کل, میں نے دیکھا. شہباز شریف صاحب بھی خوش تھے, ساری فیملی ان کی خوش تھی. اور مجھے سب سے زیادہ خوش جو نظر آئے ہیں کیپٹن صفدر نظر آئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے بیٹے کی شادی تھی, پہلے ایک شادی ان کی جو سیف الرحمان صاحب تھے ہمارے دوست, ان کی بیٹی سے ہوئی تھی, نہیں چل سکا رشتہ. اب شیخ رویل صاحب کی فیملی میں ہوا ہے. شیخ رویل صاحب بھی بڑی جولی آدمی ہیں. تو یہی میں نے عرض کرنا تھا ناظرین. انشاءاللہ کل نئے موضوع اور نئے معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.